نکاح یا شادی اگر آپ کسی سے سوال کریں گے کہ یار یہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اکثر نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ بچیاں ہیں خواہ وہ بچے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، اس سے سوال کریں اگر آپ تو پہلے تو بڑی حیرانگی سے دیکھیں گے کہ یار یہ بھی کوئی ایسا سوال ہے کہ جو پوچھا جانے والا ہے کہ ہاں بھی شادی ہونی چاہیے، تو شادی تو سارے ہی کرتے ہیں، تو کون ہے جو شادی نہیں کر رہا؟ ہم اگر آج یہاں موجود ہیں تو اسی وجہ سے موجود ہے کہ کسی نے شادی کی تھی، تو تبھی تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو باقی یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ کہ بھی ایک معاشرے کا چلن ہے، اور اگر کوئی زیادہ کو مذہبی ذہن رکھتا ہے تو کہے گا یار یہ نکاح اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو وہ حدیث بھی اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بھی سنا دیتے ہیں، النکاح من سنتی، یعنی اس سے زائد کچھ اور شے نہیں ہے۔ حالانکہ نکاح اور شادی جیسے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے ایک زندگی میں۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی یعنی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اسی طرح سے جب شادی ہوتی ہے تو یہ زندگی کا ایک موڑ ہے، بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس پہ آگے جا کے بہت سے معاملات جو ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یعنی شادی کرنے سے بہت سے رشتوں میں بھی ان کی یعنی جسے آپ کہتے ہیں آرڈر آف ریلیشن، تو وہ اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم شادی کرنے لگے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر یہ کہ آگے جا کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ شادی کرنے کے بعد جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، خواہ بچی ہے خواہ بچہ ہے، تو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کیسے ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ خاندان مرد اور عورت پر ہی مشتمل ہوگا، پھر آگے ان کی اولاد ہوگی، اور ہمارے ہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم جو ہے وہ اکٹھے مل کے رہتے ہیں، زیادہ تر ابھی تک یہی ہے، تو پھر ساس اور سسر ہیں، اور اسی طرح سے پھر اور دوسرے رشتے ہیں، بھاوج کا رشتہ ہے، نند کا رشتہ ہے، اسی طرح دیور کا رشتہ ہے۔ تو ان سارے رشتوں کے نبھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک اچھا ماحول گھر کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھے، اور اس میں جو بہت بڑا کام اس شادی کے ذریعے سے ہونا ہے، یعنی شادی جب ہوتی ہے تو پھر بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کی تربیت کرنا جو ہے وہ صحیح انداز سے ممکن ہو سکے۔